واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 206 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، ماجد حجازی نے اپنے گھوڑے کو دائیں بائیں گھمانا شروع کر دیا تاکہ تیر انداز نشانہ نہ لے سکیں۔ اتنے میں وہ تیروں کی زد سے نکل گئے۔ اب یہ خطرہ تھا کہ باڈی گارڈ گھوڑوں پر تعاقب کریں گے، لیکن اسے پکڑے جانے کا ڈر نہیں تھا کیونکہ گھوڑوں پر زینے کسنے کے لیے جو وقت صرف ہونا تھا وہ اس کے لیے دور نکل جانے کے لیے کافی تھا، اور ہوا بھی یہی۔ آبادی سے دور نکل جانے تک اسے تعاقب میں آتے گھوڑوں کی آوازیں سنائی نہ دیں۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ اب گھوڑا اس کے پہلو میں کر لے۔ لڑکی کا گھوڑا جب اس کے پہلو میں آیا تو ماجد نے لڑکی سے پوچھا کہ وہ گھبرائی یا ڈری تو نہیں۔ لڑکی نے جواب دیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ لڑکی نے اسے دوڑتے گھوڑوں کے ساتھ بلند آواز سے سنانا شروع کر دیا کہ اس نے کون سا راز اپنے خاوند سے حاصل کیا ہے۔ ماجد نے اسے کہا کہ آگے چل کر رکیں گے تو ساری بات سنوں گا، لیکن لڑکی بولتی رہی۔ ماجد نے جب بار بار اسے کہا کہ چپ ہو جائے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، تو لڑکی نے کہا پھر رک جاؤ، میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکوں گی۔ ناظرین، ماجد ابھی رکنا نہیں چاہتا تھا اور لڑکی بولتی جا رہی تھی۔ آخر لڑکی نے ہاتھ لمبا کر کے ماجد کے گھوڑے کی باگیں پکڑ لیں۔ اس کے لیے اسے آگے جھکنا پڑا۔ تب ماجد نے دیکھا کہ لڑکی کے دوسرے پہلو میں تیر اترا ہوا ہے۔ ماجد نے فوراً گھوڑا روک لیا۔ یہ تیر مجھے وہیں لگ گیا تھا، لڑکی نے کہا۔ میں اسی لیے تمہیں دوڑتے گھوڑے سے اصل بات سنا رہی تھی کہ مرنے سے پہلے یہ راز تمہیں دے دوں۔ ماجد حجازی نے اسے گھوڑے سے اتارا اور زمین پر بیٹھ کر اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس نے تیر کو ہاتھ لگایا، وہ خاصا اندر چلا گیا تھا، نکالا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ جراح کا کام تھا جو پٹھا چیر کر تیر نکال سکتا تھا۔ اسے رہنے دو، میری بات سن لو، لڑکی نے کہا، اور اس نے ماجد کو سارا منصوبہ سنا دیا جو اس نے خاوند سے سنا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ شک کسی کو نہیں ہوگا کہ ہم کوئی راز لے کر حلب سے بھاگے ہیں۔ وہ منصوبے میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ محافظوں تک کو معلوم ہے کہ میرے خاوند کو شک ہے کہ میرے اور تمہارے درپردہ تعلقات ہیں۔ وہ یہی کہیں گے کہ میں تمہارے ساتھ محبت کی خاطر بھاگی ہوں۔ ناظرین، لڑکی ساری بات سنا چکی تو اس نے ماجد کا ماتھا چوم کر کہا، اے میری جان کے ٹکڑے، اے میری زندگی کی چاہت، اے میرے دل کے شہزادے، اے میری روح کی ٹھنڈک، اے میرے پیارے ماجد حجازی، اب میں سکون سے مر سکوں گی۔ اور اس پر غشی طاری ہونے لگی۔ ماجد نے دوسرے گھوڑے کو اپنے گھوڑے کے پیچھے باندھ دیا۔ ناظرین، لڑکی کو اپنے گھوڑے پر ڈال کر اس کے پیچھے بیٹھ گیا اور اسے ایسی پوزیشن میں ساتھ لگا لیا کہ تیر اسے تکلیف نہ دے، مگر تیر اپنا کام کر چکا تھا۔ وہ جب دمشق میں اپنے کمانڈر حسن بن عبداللہ کے پاس پہنچا تو اس وقت لڑکی کو شہید ہوئے کم و بیش 12 گھنٹے گزر گئے تھے۔ اس نے قصر حلب کا تمام تر منصوبہ سنا کر بتایا کہ یہ کارنامہ اس لڑکی کا ہے۔ حسن بن عبداللہ اسی وقت ماجد حجازی کو اور لڑکی کی لاش کو صلاح الدین ایوبی کے پاس لے گیا۔ ماجد حجازی نے بتایا کہ لڑکی کیا تھی اور اسے باپ نے کس طرح ایک جاگیردار کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ ماجد نے لڑکی کی ساری باتیں سلطان ایوبی کو سنائی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ لڑکی کا باپ بھی دمشق سے بھاگ گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے لڑکی کی لاش نور الدین زنگی کی بیوہ کے حوالے کر دی اور حکم دیا کہ لڑکی کو فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا جائے۔ لڑکی نے مرنے سے پہلے ماجد حجازی کو جو منصوبہ بتایا تھا وہ مختصراً یوں تھا کہ سلطان الملک الصالح
تمام مسلمان مملکتوں کے امراء کو سلطان ایوبی کے خلاف متحد کر رہا تھا اور ان کی فوجوں کو ایک کمانڈر کے تحت لانا چاہتا تھا۔ تریپولی یعنی موجودہ لبنان کے صلیبی حکمران ریمانڈ کو مدد کے لیے آمادہ کر لیا گیا تھا۔ یہ لڑکی جو نئی خبر لائی تھی یہ تھی کہ ریمانڈ اپنی فوج کو اسی طرح استعمال کرے گا کہ مصر اور شام کے درمیان سلطان ایوبی کے لیے رسد اور کمک کے راستے روک دے گا۔ اس نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ سلطان ایوبی جنگ کی صورت میں مصر سے کمک منگوائے گا۔ اس کے علاوہ ریمانڈ سلطان ایوبی کو گھیرے میں لینے کے لیے اپنے تیز رفتار سوار دستے حرکت میں رکھے گا۔ ضرورت محسوس ہوئی تو ریمانڈ دوسرے صلیبی حکمرانوں کو بھی مدد کے لیے بلا لے گا۔ حسن بن صباح کے پیروکار فدائیوں کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کے قتل کا سودا طے کر لیا گیا تھا۔ فدائی فوری طور پر دمشق پہنچ رہے تھے۔ اس تمام تر منصوبے کا ہر حصہ اہم تھا، لیکن سلطان ایوبی نے اس کے جس حصے پر زیادہ توجہ دی وہ یہ تھا کہ دشمن سردیوں کا موسم گزر جانے کے بعد جنگ شروع کرے گا۔ ان علاقوں میں سردی زیادہ پڑتی تھی، بارشیں ہوتی تھیں اور بعض جگہوں پر برف بھی پڑتی تھی۔ ایسے موسم میں جنگ نہیں لڑی جا سکتی تھی اور نہ ہی کبھی لڑی گئی تھی۔ یہاں جس نے بھی حملہ کیا کھلے موسم میں کیا۔ ناظرین، لڑکی کی حاصل کی ہوئی معلومات کے مطابق منصوبے میں شامل کیا گیا تھا کہ فوجیں قلعہ بند ہو جائیں، فوجوں کی نفری میں اضافہ کیا جائے اور حملے کی تیاری کی جائے۔ موسم کھلتے ہی ان فوجوں کو شام پر حملہ کرنا تھا۔ صلیبی حکمران ریمانڈ کو جنگی مدد کا معاوضہ پیش کیا گیا تھا جو سونے کے سکوں کی صورت میں تھا۔ ناظرین، ریمانڈ نے شرط پیش کی تھی کہ اسے یہ معاوضہ پہلے ادا کر دیا جائے۔ الصالح کے حواری امراء نے فیصلہ کیا کہ معاوضہ فوراً بھیج دیا جائے۔ ناظرین، مسلمانوں کی بدنصیبی، سلطان ایوبی نے آہ لے کر کہا، آج مسلمان کفار کے کندھے سے کندھا ملا کر اسلام کے خلاف اٹھے ہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو اس سے زیادہ اور اذیت کیا ملے گی؟ قاضی بہاؤالدین شداد اپنی یادداشتوں کی دوسری جلد میں لکھتے ہیں، میرا عزیز دوست صلاح الدین ایوبی اتنا جذباتی کبھی نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت ہوا جب اسے بتایا گیا کہ سلطان الصالح، جسے اسلام کی عظمت کی نشانی سمجھا جاتا ہے، اور مسلمان امراء مل کر اس کے اس عزم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں کہ صلیبیوں کو سرزمین عرب سے نکال کر سلطنت اسلامیہ کو وسعت دی جائے۔ ناظرین، وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا، رک گیا اور ایسے جوش میں بولا جس میں جذباتیت زیادہ تھی۔ کہنے لگا، یہ ہمارے بھائی نہیں، ہمارے دشمن ہیں۔ اگر مرتد بھائی کا قتل گناہ ہے تو میں یہ گناہ کروں گا، اگلے جہان دوزخ کی آگ قبول کر لوں گا، لیکن اس جہاں میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ میرا ضمیر پاک ہے۔ اس حکومت پر لعنت، اس حکمران پر لعنت جو کفار سے دوستی کے معاہدے کرے اور کفار سے مدد مانگے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب دولت اور حکومت کا لالچ ہے۔ یہ لوگ ایمان نیلام کر کے حکومت کا نشہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے تلوار کے دستے پر ہاتھ مار کر کہا، وہ سردی میں نہیں لڑنا چاہتے، وہ برفانی دیواروں میں لڑنے سے ڈرتے ہیں۔ میں سردی میں لڑوں گا، برف سے لدی چوٹیوں پر اور یخ دریاؤں میں لڑوں گا۔ صلاح الدین ایوبی حقیقت پسند تھا۔ جذبات سے مغلوب ہو کر اس نے کبھی کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ جنگ کے متعلق اس نے کبھی نعرہ نہیں لگایا تھا۔ وہ دو ٹوک ہدایات دیا کرتا تھا۔ ہر دستے کے کماندار کو دفتر میں کاغذ پر لکیریں ڈال کر اور میدان جنگ میں زمین پر انگلی سے لکیریں کھینچ کر ہدایات دیا کرتا تھا، مگر اس دن اسے اپنے اوپر قابو نہیں رہا۔ اس نے
ایسی باتیں بھی کہہ دی جو وہ عام محفل میں نہیں کہا کرتا تھا۔ وہ شاید یہ جانتا تھا کہ اس محفل میں فوج کے قابل اعتماد سالاروں اور میرے سوا اور کوئی نہیں۔ توفیق جواد سلطان ایوبی نے دمشق کی فوج کے سالار جواد سے کہا، میں ابھی تک نہیں جان سکا کہ تمہاری فوج سردیوں میں لڑ سکے گی یا نہیں۔ جواب دینے سے پہلے یہ سوچ لو کہ میں رات کو چھاپا ماروں کو ایسی جگہوں پر چھاپے مارنے کے لیے بھیجوں گا جہاں انہیں دریا میں سے گزر کر جانا پڑے گا، بارش بھی ہوگی اور برف بھی ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ میری فوج میں جذبہ ہے، سالار توفیق جواد نے کہا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ فوج میرے ساتھ ہے، السواحلے کے ساتھ بھاگ نہیں گئی۔ میرے سپاہی جنگ کی غرض و غایت کو سمجھتے ہیں۔ اگر سپاہی میں جذبہ ہو اور وہ جنگ کی غرض و غایت کو سمجھتا ہو تو وہ جلتے ہوئے ریگستان میں بھی لڑ سکتا ہے اور جمی ہوئی برف پر بھی۔ سلطان ایوبی نے کہا، اللہ کے سپاہی کو نہ ریگزار کی تپش روک سکتی ہے نہ برف کی یخ سردی۔ اس نے محفل کے حاضرین پر نگاہ دوڑائی اور کہا، تاریخ شاید مجھے پاگل کہے گی لیکن میں اس فیصلے سے ٹل نہیں سکتا کہ میں دسمبر کے مہینے میں جنگ شروع کروں گا۔ معزز ناظرین، انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 207 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔